عشق اور تحریر نور آصف اور قسط ہے 17۔ زران شاور لے کر واش روم سے بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس باہر نکلا تھا۔ اپنے سینے کو رگڑتے ہوئے اس نے اپنے گھنے بالوں میں بھی تولیہ اچھی طرح رگڑا تھا۔ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے انہیں سنوار رہا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز پر زران نے بیڈ پر پڑی بلیک ٹی شرٹ پہنتے ہوئے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر زران خانزادہ کی آنکھوں میں حیرت ابری تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آیا تھا، آتے ساتھ ہی شاور لیا تھا۔ زران کا کمرہ بھی مردان خانے کی طرف تھا۔ اس وقت اس کا کمرے میں آنا تعجب خیز تھا۔ خانگی پر قابو پاتا ابرش کی طرف بڑھا جو صبح والی وائٹ فراک میں ملبوس تھی، مگر اب اس کے بدن پر اس کی شال موجود نہیں تھی۔ وہ کافی مضطرب سی انکمفرٹیبل سی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زران نے اس کی سراپے پر نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ اس کی ضد میں اپنی حلیے کی پرواہ کیے بغیر اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ کافی ضدی تھی، اس بات کا زران کو بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو جو تمہیں اس وقت میرے کمرے میں آنے کی ضرورت پڑی؟ ویسے اگر تم کل نکاح کے بعد میرے کمرے میں آتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، پھر میں تمہیں اپنی باہوں میں قید کر کے اس کمرے سے باہر کبھی نکلنے نہ دیتا۔ زران اس کے حسین سراپے سے نظریں چراتے بھاری گمبھیر لہجے میں بولا۔ بات پر ابرش کا رنگ سرخ پڑا تھا، جسے دیکھتا زران گہرا مسکرایا تھا۔ یہ رنگ ہی تو اس کے چہرے پر دیکھنے تھے، وہ صرف اس کی باتوں سے ہی لال ہو جاتی تھی۔ جب وہ نکاح کے بعد اپنا حق اس پر اپنے شدت بھرے لمس سے جتائے گا تو کیا حال ہوگا اس نازک حسینہ کا۔ زران اس کی گالوں کی سرخی دیکھتا سرد آب بھر کر رہ گیا تھا۔ کل تک انتظار بہت مشکل تھا اب اس کے لیے۔ ابرش نے اپنی بھیگی ہتھیلیاں سختی سے دبوچتے ہوئے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ جو کہنے آئی تھی پتہ نہیں مقابل کا کیا ری ایکشن ہو۔ یہ تو اندازہ تھا کہ ری ایکشن بہت شدید ہوگا، مگر اسی ایک بات سے وہ اس سے نکاح سے پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ جب تم اپنے گلابی لبوں سے میرا نام لیتے ہو تو کیسے میرا دل دھڑکا جاتے ہو، شاید تمہیں اندازہ نہیں۔ تم کبھی میرا نام نہ پکارتی، زران نے شوخ لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ میں آپ سے یہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں زعیم کو پسند کرتی ہوں۔ ابرش نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ایک ہی سانس میں اپنا جملہ مکمل کیا تھا، مگر زران کی آنکھوں کی سرخی اور اس کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے اس نے اپنے لبوں کو دانتوں میں پیوست کرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے تھے۔ مجھ سے نکاح کو انکار کرنے کا جو یہ جواز بناؤ گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی عزت، اپنی ذات، اپنے غرور، اپنی ضد سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اسے مرتا مر جانا چاہیے، مگر اپنے آپ کو کبھی کسی کے ساتھ یوں جوڑ کر آرزہ نہیں کرنا چاہیے۔ زران نے اس کی سہمتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کا غلط جواز نہیں پیش کری، بلکہ میں سچ میں زعیم سے بس ایک لفظ اور نہیں، ورنہ تمہاری بات پوری ہونے سے پہلے تمہاری زبان کھینچ ڈالوں گا۔ زبان خانزادہ اس کے قریب ہوتا دھاڑا، اپنے پیچھے کو ہوتے اس کی دھاڑ پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اسی غصے، اسی ری ایکشن سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ کبھی زران سے یہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا غصہ اس کے لیے سہنا آسان نہیں تھا۔ وہ مزید پیچھے کو ہوئی۔ زران اسے بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیا چاہتی ہو ابرش؟ کیوں اس نکاح سے انکار کرنے کے لیے تم کسی تیسرے انسان کو ہمارے بیچ لا رہی ہو؟ زران کی سرخی چھلکاتی آنکھوں میں گہرا شکوہ پنہا تھا۔ منہ سے یہ الفاظ سنتے اس کا دل چلتے بھامروں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر پھر بھی یہ الفاظ اس کی لبوں سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ یہ لفظ تو ان گلابی لبوں سے وہ خود کے لیے سننے کا تمنائی تھا، مگر وہ اس کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی اور کے لیے بول چکی تھی۔ آخر کیوں؟ اس کی ذات کی اتنی ناقدری کیوں؟ وہ کیا ابھی تک اس کی پسندیدگی کا درجہ بھی حاصل نہ کر سکا تھا؟ اس کی پرسنالٹی، اس کے سچے جذبات اس شفاق لڑکی کے نزدیک کچھ بھی معنی نہیں رکھتے تھے۔ زران اس کے تیکھے نکوش پر نظریں گاڑے کرب سے سوچ رہا تھا۔ ہمارے بیچ ابرش
زران کے لفظ دہراتے استہزائیہ ہنسی تھی، مسکرائی تھی۔ زران، ہم دو سے ایک کب ہوئے جو ہمارے بیچ کوئی تیسرا نہیں آ سکتا؟ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے سوال کیا۔ زران کی نزدیکی اب اس کی اوسان خطا کر رہی تھی۔ وہ نہ اس کا غصہ سہن کرنے کی خود کو متحمل پاتی تھی، نہ اس کی قربت، دونوں ہی اس کے لیے جان لیوا تھے۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ خوشبو میں اس کی سانسیں الجھی تھیں۔ ابرش، محبت ہو تم میری، یہ بات کہنے اور اسے قبول کرنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے۔ جذبات تمہارے لیے بہت خالص و شفاف ہیں، اس لیے تمہیں پانے کے لیے میں نے نکاح جیسے پاک رشتے کو چنا۔ تمہیں مجھے لے کر جو بھی اعتراضات ہیں میں نکاح کے بعد اپنی محبت بھرے لمس سے دور کر دوں گا۔ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے عاجزی سے کہا۔ وہ مغرور، خود پسند، منتقم مزاج بندہ پھر سے جھک گیا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا محبت بہت گہرا جذبہ ہے جس کے آگے انسان کی اپنی ذات بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ زران، میرے اعتراضات دور کرنے کے لیے آپ کو مجھے چھونا پڑے گا، میرے قریب آنا پڑے گا۔ اس لیے یہ نکاح کا ڈھونگ رچا رہے ہیں تاکہ اپنی فتح کا جشن منا سکیں۔ جیسے نکاح کریں گے ایسے ہی میرے جسم پر بھی اپنی فتح مندی کا جھنڈا گاڑیں گے۔ اور مجھ سے کہیں گے اب یہ رخصتی کرنا میرے لیے لازم ملزم ہو گیا ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ ابھی نکاح کے لیے بلیک میلنگ، پھر رخصتی کے لیے بلیک میلنگ، یہی اہمیت ہے آپ کے نزدیک میری؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے چلائی تھی۔ ساری عمر اپنے باپ اور ماں کا یہی ریلیشن تو اس نے دیکھا تھا جو صرف جسمانی تعلقات تک مبنی تھا۔ جب جب پاشا کو زہلے کی ضرورت پڑتی تو وہ دھڑلے سے گھر آ کر ابرش کے سامنے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جاتا۔ پاشا کے جانے کے بعد زہلے کی تادیر سسکیاں گونجتی رہتی۔ اسے اس نکاح جیسے پاک رشتے سے نفرت ہونا شروع ہو گئی جس کا مقصد شاید صرف جسمانی حقوق تک تھا۔ زران ابرش کی باتوں پر اپنا غصہ ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ کے بارے میں جو اس نے پہلے دن اندازہ لگایا تھا وہ آج اپنی باتوں اور اپنی بے وجہ کی ضد سے اسے سچا ثابت کر رہی تھی۔ اگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت نہ ہوتی وہ 2 منٹ میں اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا، مگر کیا کرتا؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا جو اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ تمہارے نزدیک نکاح کی اہمیت جسمانی رشتے تک محدود ہوگی؟ میرے نزدیک یہ 2 دلوں اور 2 روحوں کا ملن ہے۔ زران استہزائیہ مسکراتے اس سے دور ہوا۔ زران میں سچ میں زعیم سے محبت کرتی۔ ابرش کی بات منہ میں ہی تھی، زران اس کے قریب ہوتا اس کا جبڑا اپنے آہنی شکنجے میں دبو چکا تھا۔ اس میں اتنی ہی برداشت تھی، وہ مزید برداشت کرتا تو شاید اس کا دماغ تڑک تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اس کی دماغ کی رگیں بھڑک اٹھی تھی، اس لیے اپنا اشتعال اس نازک وجود پر اتارنا ہی تھا جو اس کے نزدیک ضرورت سے زیادہ شفاف تھی۔ ایک لفظ اور نہیں ابرش، اور نہیں، ورنہ تمہاری سانسیں اب کی بار میں سچ میں کھینچ لوں گا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہو تم، جو تم بار بار زران خان زادہ کے جذبوں کا مذاق اڑاؤ گی اور زران خان زادہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر برداشت کرے گا؟ زران نے اپنی آہنی گرفت بڑھائی تو ابرش کی آنکھیں بے یقینی اور اس کی سختی پر بھیگ اٹھی تھی۔ تم بار بار میری محبت کی بے عزتی کر کے مجھے ٹھکراؤ گی اور کسی تیسرے کو بیچ میں لاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جو چیز میں چاہتا ہوں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ اگر وہ چیز میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ میں اسے کسی کے قابل رہنے ہی نہیں دیتا۔ زران اس کا جبڑا دبوچے کا رایا تھا۔ ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی ناکام سے کی، وہ مزید اس کے گالوں میں اپنی انگلیاں دنسا چکا تھا۔ یہ تو طے تھا، اب کبھی بھی وہ ایسے جنونی خانزادہ سے نکاح نہیں کرے گی۔ زران کا یہ عمل ابرش کو اس سے مزید متنفر کر چکا تھا۔ زران کی سختی پر ابرش کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہوئی تھی۔ ابرش کی گالوں پر بہتی نمی دیکھ کر زران پیچھے ہوتے اسے کاٹ دار نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو اپنے بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔
زران نے رخ پلٹے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی ناکام صحیح کی۔ جانتا تھا یہ لڑکی ابھی اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کرے گی، اس لیے اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تاکہ اس کمرے سے چلا جائے۔ وہ مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کمرے کے وسط میں اس کی بہرائی آواز پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ میں مسٹر خانزادہ کے نزدیک صرف ایک شے کی حیثیت رکھتی ہوں۔ یہی حیثیت میری ذات کی آپ کے نزدیک مجھ پر زبردستی کرنا، میرے کنسرن کے بغیر مجھے چھونا۔ میں ایک چابی والی گڑیا ہوں، میری حیثیت ایک بے جان چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ابرش نے روتے ہوئے سسکی بھری تو زران اس کے رونے اور اس کی باتوں پر تعصب سے سر ہلاتے بے بسی سے ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی حیثیت اس کی زندگی میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر کی اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ یہ پاگل لڑکی خود کو خود ہی عارضہ کرنے پر تلی تھی۔ اپنی باتوں سے اپنے عمل سے بارہا بتا چکے ہیں، میری حیثیت کچھ نہیں۔ پہلی ملاقات میں مجھے میری اوقات یاد دلائی، مجھے چتلایا میں کسی خانزادہ کی عورت نہیں بن سکتی۔ پھر یکدم مسٹر خانزادہ کو مجھ سے راتوں رات دھواں دار عشق ہو گیا، اور مسٹر خانزادہ مجھے اپنی عورت بنانے کو اب اتاولا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف مجھے یہ بتانے کے لیے جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر کر رہتا ہے۔ یہ محبت ہے آپ کے نزدیک؟ اپنی بہرائے لہجے میں چلائی۔ میری محبت یہی ہے۔ اگر تم میں محبت کو سمجھنے کی حس ہوتی تو میری نکاح کوئی پیشکش کو ہی میرے جذبوں کی سچائی سمجھ لیتی، مگر تم ایک خود سر بدتمیز بگڑی ہوئی لڑکی ہو جو میری محبت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارے نزدیک میری محبت تمہیں اپنی پناہوں میں قید کرنے کی ہے تو ہے، تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ جسمانی ریلیشن ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ میری ضد ہے تو پھر ہے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ وقتی اٹریکشن ہے تو پھر ہے۔ تم نے جو سوچنا ہے سوچ لو، یہ نکاح ہر حال میں ہوگا۔ تم نے زعیم کا نام لے کر اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا لی ہیں۔ اب تو تم مجھے جلد از جلد اپنی دسترس میں چاہیے ہو۔ یہ نکاح کل ہوگا اور یہ رخصتی بھی کل ہی ہوگی۔ ذرا نے ایک ہی جست میں اس کے اور اپنے درمیان چند قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے سرد انداز میں دھاڑا۔ اور مجھے یہ بتاؤ یہ کیسے چھوا میں نے تمہیں جو تم مجھے تمہاری کنسرن کی ضرورت پڑتی؟ مجھے بتاؤ میں نے بیڈ ٹچ کیا تمہیں جو یہ تم تڑپتے ہوئے سسک رہی ہو؟ نکاح کے بعد تمہیں بتاؤں گا چھونا کسے کہتے ہیں، مجھے یقین ہے تب بھی تم ایسے ہی روگی۔ زران نے غصے سے کہتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ وہ کل اپنے لب اس کی لبوں سے نرمی سے مس کر گیا تھا۔ یہ ایک بے اختیار عمل تھا۔ نزدیک وہ اس کے نکاح میں آنے والی تھی، صرف اس کی تھی، اس لیے وہ چھوٹی سی گستاخی کر گیا تھا، مگر وہ تو ایسے ری ایکٹ کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا۔ ابرش نے اس بے باک انسان کو دیکھا جو صرف ابھی بھی نکاح کے بعد اپنے حق کی بات کر رہا تھا، اور یہی بات ابرش کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ دیکھتی ہوں میں یہ نکاح کیسے کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کو چیلنج کرتی ہوں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ابرش پاشا نام ہے میرا۔ میں جس چیز کو اپنی ضد بنا لیتی ہوں ٹوٹتی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہوں، اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اب آپ سے نکاح نہ کرنا میری ضد ہے۔ ابرش نے زران کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ضدی لہجے میں سے چیلنج کیا۔ اس کی دھاڑ اور اس کی آنکھوں کی گہری ہوتی سرخی سے اس کا نازک دل سہم کر رہ گیا تھا۔ بدن میں بھی واضح لرزش تھی، مگر وہ کسی صورت اس خانزادہ کا کھلونا بن کر زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ زران کے سنجیدہ سچ چہرے کو ایک نظر دیکھتے وہ دروازے کی جانب بڑھی، مگر اس کی کلائی پر زران خانزادہ کی مضبوط گرفت آن ٹھہری تھی۔ جب تم اپنی ضد سے ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی تو تمہارے بکھرے وجود کو صرف میری محبت سے ہی سمیٹے گی، تم ضد سے پیچھے نہیں ہٹو گی۔ میں محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تم سے محبت کرنا میرے دل کا عمل ہے، تمہیں پانا اب میری ضد ہے۔ میری ضد میں میری محبت اور جنونیت شامل ہے۔ تمہاری ضد میں صرف ضد، دیکھتے ہیں کس کی جیت کس کی ہار ہوتی ہے۔ زران اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔
ابرش اس کی سرخی چھلکاتی آنکھوں سے نظریں چرا گئی تھی، جس میں آج تھے جذبوں کی گہری رمق تھی۔ بہت حسین لگتی ہو جب تم اپنی نظریں جھکاتی ہو، کل دلہن بنی میری پناہوں میں ایسے ہی شرماؤ گی تو تمہیں اپنی محبت اور شدتوں سے بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتے ہو۔ شاید تمہارے دماغ کا خناس نکل جائے، تمہیں احساس ہو کہ مسٹر خان زادہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ زران کا لہجہ گھمبیر ہوا تھا۔ ابرش نے اس کی تپتی جھلستی اس کی سانسوں کی گرمائش سے سٹ پٹاتے ہوئے اسے پیچھے کرنا چاہا تو زران نے اسے مزید اپنے قریب کیا تھا۔ کبھی میری ضد میں خود کو گرانا مت ابرش، تمہاری ذات کا غرور صرف تمہاری عزت ہے۔ زران نے کہتے ہوئے بیڈ سے شال اٹھا کر اس کے گرد اچھی طرح لپیٹی تھی۔ ابرش نے زران کی شال اپنے گرد لپٹے دیکھ کر اسے ایک نظر بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی حصار میں بری طرح مچل اٹھی تھی، یہی بے بسی تو وہ اس کی حصار اس کی باتوں میں محسوس کرتی تھی۔ ضد میں اس کمرے میں بغیر دوپٹے کے آ سکتی ہو، مگر میری محبت تمہیں اس کمرے سے باہر ایسے نہیں جانے دے سکتی۔ میرا غصہ، میرا جنون، میری ضد میں بھی تمہارے لیے ہمیشہ عزت شامل ہوگی، کیونکہ میں دل سے تمہیں اپنی عزت مان چکا ہوں۔ اس لیے تم پر اٹھتی کسی کی نظر بھی مجھے گوارا نہیں، کیونکہ تم زران خان زادہ کی ہو چکی ہو۔ زران نے ابرش کی ٹھوڑی تھامے بہت نرم لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سوئی نہیں تھی، بلکہ اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس وقت یلو شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس تھی، گرم شال اچھی طرح خود پر لپیٹے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہاں حویلی میں سب جلدی اٹھ جاتے تھے، ابھی خواتین اپنے کمروں میں ہی تھیں۔ ابرش کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ وہ جانتی تھی سمیع اللہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے آ گئے ہوں گے اور سب کے اٹھنے سے پہلے سمیع اللہ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ابرش سمیع اللہ کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئی تو سمیع اللہ سامنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود صوفے پر زران خانزادہ کو بیٹھا دیکھ کر ابرش کا رنگ فک ہوا تھا۔ ابرش کو سمیع اللہ کے کمرے میں دیکھ کر سرد نگاہوں سے گھور کر رہ گیا۔ اس سے ابرش کا سمیع اللہ کے کمرے میں آنا کافی کھٹک گیا تھا، بلکہ وہ کافی مضطرب بے چین ہو گیا تھا۔ خود کے اضطراب پر قابو پاتے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے اپنی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ اسے ذرا بھی خبر ہوتی زران کی ادھر موجودگی کی تو وہ یقیناً کبھی بھی سمیع اللہ کے کمرے کا رخ نہ کرتی۔ السلام علیکم داجی، ابرش نے زران کی سرد نظروں سے خائف ہوتی خوش خلق تر کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میری بیٹی؟ سمیع اللہ خان نے بیڈ سے اٹھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں داجی، ابرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو بچے، داجی نے مسکراتے ہوئے ابرش کو زران کے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ ابرش کچھ لمحے لب کاٹتے کھڑی رہی، پھر آہستگی سے چلتے زران سے کافی فاصلے پر صوفے کے کنارے پر ٹک گئی۔ زران نے وائٹ شلوار قمیض پر بلیک مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ سنجیدہ سا صوفے پر بیٹھا اپنی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ابرش کا اتنی صبح سمیع اللہ کے کمرے میں آنا اسے کافی پریشان کر چکا تھا۔ اس کے انگ انگ میں اب بے چینی اضطراب جھلک رہا تھا۔ کی جہاں دیدہ نگاہیں محسوس کر چکی تھی، وہ ویسے بھی کچھ پریشان تھا۔ وہ سمیع اللہ کے ساتھ ہی نماز پڑھ کر آیا تھا، مگر ان کے کمرے میں بیٹھا بھی وہاں نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے سے واضح پریشانی جھلک رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی وہی بکواس کرنے آئی ہے جو رات مجھ سے کی تھی؟ زران نے ابرش پر سرد نظر ڈالتے ہوئے پہلو بدلتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ زعیم کا نام لے کر خود کو ڈی گریڈ کرے، سب کی نظروں میں رسوا ہو۔ ابرش کا ہر لفظ اب اس کی عزت سے نہیں جڑا تھا، کیونکہ اب سب کی نظروں میں اس کی ہی تو عزت تھی۔ ابرش زران کی سرد نظر میں، جس میں کچھ حد تک سرخی کی آمیزش بھی شامل تھی، محسوس کرتے اندر تک لرز گئی تھی۔ ابرش بچے، صبح صبح کیوں اٹھ گیا؟ رات تھکا ہوا آیا تھا، آرام کرتا، یا اتنی صبح تم ہم سے ملنے آیا ہے؟ جی نے ابرش کو دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا۔ ابرش سمیع اللہ کی بات پر فقط مسکرا گئی تھی۔ جی داجی، ابرش آپ سے ہی ملنے آئی ہے، رات ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے اتنی صبح ملنے چلی آئی، زرا نے کہتے ابرش کو گھورتے صوفے سے ٹیک لگائے۔ داجی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ابرش نے گہرا سانس لیتے جلدی سے کہا۔
وہ خود پر مسلسل زاران کی سرد نظریں محسوس کر رہی تھی، مگر جو بھی تھا اسے سمیع اللہ سے بات کرنی ہی تھی۔ دوپہر میں اس کا نکاح تھا۔ سب اٹھ جاتے تو سمیع اللہ سے بات کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو جاتا۔ ابرش، تاجی کو آرام کرنا چاہیے، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے ہمارے نکاح کے بعد کر لینا۔ زران نے دانت پیستے ہوئے ابرش کو سخت نظروں سے تنبیہ کی۔ ہو گیا ہے زران، ابرش اگر کچھ کہنا چاہتا ہے کہنے دو، ہمارا آرام کا کیا ہے؟ ساری رات آرام ہی کیا ہے، سمیع اللہ نے مسکراتے ہوئے زران کی بات کاٹی تھی۔ وہ زران کا ابرش کو گھورنا محسوس کر چکے تھے۔ بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ سمیع اللہ ابرش کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئے۔ ابرش، خبردار تم نے کوئی بھی فضول بات کی داجی سے، میں قسم کھاتا ہوں میں داجی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بہت بری طرح پیش آؤں گا تم سے۔ زران ابرش کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں کرایا تھا۔ اپنے حق کے لیے بولنا آپ کے لیے فضول بات ہوگی، میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے سکتی۔ ابرش نے بھی جواباً آہستگی سے کہتے ہوئے زران کو دیکھا تھا۔ ابرش کی بات پر اسے سرد نظروں سے دیکھے گیا، دونوں ہی ایک دوسرے کو کاٹدار نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ سمیع اللہ خان نے گلا کھنکار کر دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ زران صوفے پر سیدھا ہوتے سمیع اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ زران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے اب زمین کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت حد تک سنجیدہ اور سرد تھے۔ وہ سمیع اللہ کا لحاظ کیے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابرش کو اس کمرے سے باہر نکال دے۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے ابرش کو دیکھا جو لب کاٹتے ہوئے سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ سمیع اللہ جہاں دیدہ انسان تھے، ان دونوں کے بیچ سرد مہری کو وہ بھانپ گئے تھے۔ لگا تھا ابرش سے نکاح کرنا صرف زران کا فیصلہ ہی نہیں بلکہ ابرش کا بھی ہے، مگر دونوں کے چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے۔ ابرش، کہو تمہیں جو بھی کہنا ہے، تم بلا تکلف اپنی داجی سے کہہ سکتی ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمیع اللہ نے باروب آواز میں کہا۔ لیکن داجی، زران نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا تھا۔ وہ ابرش کو بے وقوفی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ ابرش کے لبوں سے نکلے لفظ نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی تکلیف سے دو چار کر جاتے۔ زران، تم نے جو بھی کہنا ہے ابرش کی بات مکمل ہونے کے بعد کرنا، اب تم ابرش کی بات کے درمیان نہیں بولے گا۔ سمیع اللہ نے سنجیدگی سے زران کی بات کاٹی تھی۔ جی داجی، زران نے سمیع اللہ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، مگر ابرش کو سرد نظروں سے دیکھتے اسے ایک بار پھر سے وارن کیا تھا۔ ابرش اس کی سرد سرخ نگاہوں سے نظریں چراتی سمیع اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ زران، سمیع اللہ نے سرد آواز میں زران کو تنبیہ کی تو زران کا خود کے ضبط پر قابو پانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنی مٹھیاں سختی سے دبوچتے خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ زران کے کمرے سے جانے کے بعد ابرش کی جان میں جان آئی تھی۔ زران کی موجودگی میں سمیع اللہ سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔ کہو بیٹا، سمیع اللہ نے نرمی سے ابرش کو پکارا۔ جی، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ابرش کی بات پر سمیع اللہ بیڈ پر سیدھے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے تم؟ سمیع اللہ کی پریشان آواز گونجی۔ تاجی، میرا مطلب ہے سب اتنی جلدی ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں اپنی زندگی کا فیصلہ ایسے نہیں کر سکتی۔ ابرش نے آہستگی سے کہا، جی ہم جانتا ہے یہ تمہارا زندگی ہے، تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، مگر ماں باپ کا فیصلہ اولاد کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، ہم پر یقین رکھو، یہ فیصلہ تمہارا زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ ہمارا زران بہت اچھا ہے، سب سے بڑا بات وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم کیوں پریشان ہے؟ زران نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم اس کا کان کھینچتا ہے۔ سمیع اللہ نے بہت نرمی سے ابرش کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ بڑے ہیں، میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں ابھی کے لیے نکاح روک دیا جائے۔ میں چاہتی ہوں آپ میری اور زران کی منگنی کر دیں، میں فی الحال یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میں امید کرتی ہوں داجی آپ میری بات سمجھیں گے۔ ابرش نے رسانیے سے اپنی بات سمیع اللہ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ اس رشتے سے انکار کر کے زہلے کی ناراضگی کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ اگر وہ ڈائریکٹ نکاح سے انکار کرتی تو شاید زبردستی اس کا نکاح کر دیا جاتا، کیونکہ حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمان تک حویلی میں رات سے آئے ہوئے تھے۔ ایسے میں زہلے یقیناً اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہونے میں دیر نہ لگاتی۔ وہ زہلے کو جانتی تھی، وہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت حساس ہے، وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتی، مگر منگنی پر زہلے خاموش ہو جاتی۔ اس دوران اسے موقع مل جاتا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے، اس زران خانزادہ سے اپنی جان کیسے چھڑوانی ہے۔ سمیع اللہ سنجیدگی سے ابرش کو دیکھ رہے تھے،
جو صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ گئی تھی۔ پوری برادری جمع تھی، سب کو زران کے نکاح کا دعوت نامہ مل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اور لوگ بھی آ جاتے۔ نکاح کا فنکشن بہت اونچے پیمانے پر کیا جاتا تھا۔ ایسے میں نکاح کی جگہ منگنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ برادری کو کیا جواب دیتے؟ رحام کے واقعے کے بعد آگے برادری میں کافی جگ ہسائی ہوئی تھی۔ اب یہ سب کچھ سمیع اللہ سچ میں بہت پریشان ہوئی، مگر وہ ابرش کی بات بھی رد نہیں کر سکتی۔ اس کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا یہ بات بھی سمیع اللہ خان کے اصولوں کے خلاف تھی۔ وہ زہلے پر حق رکھتے تھے، مگر ابرش پر تو زہلے ہی حق رکھتے تھے۔ وہ ابرش کو مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بچے، جیسا تم چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، تم فکر نہ کرو، جاؤ خوشی خوشی منگنی کی تیاری کرو۔ سمیع اللہ کی بات پر ابرش نے بے یقینی سے سمیع اللہ کو دیکھا تھا۔ شکریہ داجی، آپ بہت اچھے ہیں، ابرش بھیگی آنکھوں سے بولتے کمرے سے چلی گئی تھی۔ خوش رہو بچہ، سمیع اللہ نے کہتے ہوئے پریشانی سے اپنی سفید داڑھی میں انگلیاں پھیری۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ زران سے کیا کہیں گے، اسے کیسے سمجھائیں گے۔ سمیع اللہ کی نظروں کے سامنے زران کا مسکراتا چہرہ آیا تھا۔ اس سرد سانس کھینچتے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے تھے۔ وہ اپنے نکاح والی ڈریس میں ملبوس تھی، جس پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ تھا، بالوں کو کیچر میں مقید کیے وہ دوپٹہ سر پر اچھی طرح جمائے بالکل ریڈی تھی۔ تھوڑی دیر میں ابرش اور زران کی منگنی تھی۔ وہ اس فنکشن میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی تھی، کل سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے ماتھوں اور ہونٹوں کا زخم دیکھ کر امینہ خانم نے اسے کمرے سے باہر آنے سے منع کر دیا تھا۔ رحم خانزادہ حویلی نہیں آیا تھا اور رات سے تھوڑا سکون میں تھی۔ اب اس کے زخم بہت بہتر تھے، انگوٹھے کے زخم میں ویسے ہی تکلیف تھی۔ اس نے پین کلرز بھی لی تھی، مگر افاقہ نہیں ہوتا۔ ابھی درخشاں نے کمرے میں آ کر اسے امینہ خانم کا حکم پہنچایا تھا کہ وہ اچھی طرح تیار ہو کر باہر تمام مہمانوں سے ملنے کو آئے۔ حور نے ریڈ ڈریس پہن کر ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے تیار ہو۔ یہاں کی عورتیں کیسے تیار ہوتی ہیں اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ دوپٹہ سر پر جمائے ڈریسنگ مرر میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر حور کا ہاتھ کپ کپایا تھا۔ ارحام کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ حور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے کانپتے ہاتھوں سے ہونٹوں پر لپسٹک کا ٹچ دیا۔ کو مکمل اگنور کرتے صوفے کی جانب بڑھا، اپنی شال کندھوں سے اتار کر صوفے پر رکھتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتے آنکھیں موڑتے خود کو پرسکون کیا تھا۔ اس نے رات بھر اپنے ذرائع سے پریزے کا پتہ لگانے کی پوری کوشش کی تھی۔ جہاں اسے گل اور پریزے کے ہونے کی توقع تھی، اس کے گارڈز ان جگہوں پر پریزے کو تلاش کر چکے تھے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ کام کا گنگ تھکن اور اضطراب سے چور تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا سگریٹ پھونکتے اپنے تھکن زدہ اضطراب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حور نے لپسٹک لگا کر سر پر دوپٹہ اچھی طرح جمائے، ایک نظر ارحام پر ڈالی تھی جو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے سگریٹ انگلیوں میں دبائے ہوئے تھا۔ حور اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتی جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ وہ اس سنگدل بے رحم انسان کے ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی، جس کی موجودگی سے اس کے بدن کا رواں رواں سلگتے اسے جھلسانے لگتا تھا۔ رکو، ارحام کی سرد آواز پر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے حور کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ جی، حور نے کپ کپاتے لبوں سے رخ پلٹتے ارحام کو دیکھا جو صوفے پر سیدھے ہوتے سگریٹ لبوں میں دبائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارحام نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے پوچھا۔ وہ آنٹی نے کب کہا ہے میں اچھی طرح تیار ہو کر باہر مہمانوں سے ملوں؟ حور نے نظریں جھکائیں ٹوٹے لفظوں سے جواب دیا۔ ارحام خانزادہ کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں لرزتے جھک گئی تھیں۔ ارحام خانزادہ کی آنکھیں بے انتہا سرخ تھیں، اسے اپنی نکاح کی رات یاد آئی تھی۔ تب ان آنکھوں سے ایسے ہی تو لہو ٹپک رہا تھا۔ یہ اچھی طرح تیار ہو تم؟ ارحام نے حور پر سخت تنقیدی نظر ڈالی تھی۔ وہ ریڈ پیور کی سمپل سی ڈریس میں ملبوس تھی، نیٹ کا دوپٹہ سر پر جمائے پنک کلر کی لپسٹک لگائے وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحام کی نظر اس کی نیٹ کے دوپٹے سے نظر آتی آستین پر تھی۔ کندھے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی، نہ کوئی زیور نہ کوئی اور زیب و آرائش۔ وہ بالکل بھی اس حویلی کی عورتوں کی طرح تیار نہیں لگ رہی تھی، گل تو ایسے تیار نہیں ہوتی تھی۔
وہ کسی بھی فنکشن میں سونے میں لدی ہوتی۔ ارحام اسے سرد سرخ نظروں سے اوپر سے نیچے تک گھور رہا تھا۔ وہ حویلی آتے سیدھا مینا خانم کے کمرے میں گیا تھا، جنہوں نے اسے خاص طور پر ہدایت دی تھی وہ اچھی سے تیار ہو کر فنکشن میں شریک ہو۔ ہور کی طرف سے انہیں کسی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ ارحام صوفے سے اٹھتا، ہور کی جانب بڑھا۔ ارحام کے بھاری قدموں کی دھمک پر ہور کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ وہ اس کے سیاہ بوٹوں کی چمک پر نظریں جمائے ساکت ہوتے ہیں صحابوں کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں کے سہارے پر کھڑی تھی۔ ارحام کے قریب آنے پر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے ہوئے اسی سنگ دل کو تھام چکے تھے۔ اس کی غربت کے خوف سے اس کا معصوم دل لرز رہا تھا۔ ہور نے ارحام کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے خود کو سہارا دیا تھا۔ ارحام کی بے حد سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس سے دور ہوتے تو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارحام نے اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے بازو سے جکڑتے اپنے مقابل کیا۔ ایک بار تو میری برادری میں میری عزت کی دھجیاں اڑا چکی۔ اگر آج تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہاری قبر اسی کمرے میں بنواؤں گا۔ ارحام اس کی خوف سے سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ ہور نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارحام نے ایک ہی جھٹکے میں ہور کا دوپٹہ تن سے جدا کیا تو ارحام کی آنکھوں کی کسبناکی بڑی تھی۔ ہور کی شرٹ گلے سے بھی پھٹی ہوئی تھی، جسے اس نے سیفٹی پن لگا کر چھپانے کی ناکام صحیح کی، مگر پھر بھی اس کے گلے سے نظر آتی رعنائیوں پر نظر پڑ رہی تھی۔ یہ پھٹا ہوا لباس پہن کر تم باہر جانے لگی تھی، یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے میرے گھر والوں کی بے عزتی کرنے کا۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی انگلیاں سختی سے گاڑتے ہوئے اس کا منہ دبوچا۔ وہ لباس پہن کر باہر جا رہی تھی۔ ارحام کے بھڑکتے عذاب مزید بھڑک گئے تھے۔ میرے پاس یہی ایک ڈریس تھا، آنٹی نے بولا کہ میں تیار ہو جاؤں، اس لیے پہن لیا۔ یہ ڈریس آپ نے ہی پھاڑی تھی ہمارے نکاح کی رات کو۔ ہور نے ڈرتے ہوئے سامنے کھڑے سنگ دل کو اس کی ستم ظریفی یاد دلائی تھی۔ بھیگی گہری آنکھوں میں درد کی اس کی بھیگی گہری آنکھوں میں درد کی گہری چھاپ کے ساتھ شکوے بھی پنہا تھے۔ وہ سنگ دل ظالم بھی رحم تھا، مگر وہ اپنے اور اس کے بیچ رشتے سے تو واقف تھی کہ وہ اس کی عزت تھی۔ کسی بھی حالات میں اسے حق نہیں تھا وہ اس کے ساتھ ایسا وحشیوں جیسا سلوک کرے۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے ہوئے بغور اس کے بھیگے گلابی چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بھیگی آنکھیں شکوہ کنا تھیں۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں تو ایسے مجھ سے شکوہ کرتی ہیں جیسے میں تمہارا عاشق ہوتا ہوں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری ان آنکھوں سے، خبردار مجھے آئندہ ان نگاہوں سے دیکھا تو۔ ارحام اسے اپنے قریب آ کر تیز سرد آواز میں پھنکارا۔ وہ انہیں سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ جاؤ کل کے کپڑوں میں سے کوئی ڈریس پہنو۔ ارحام نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ دادا باہر مہمانوں کے سامنے کوئی بھی تماشا بنے۔ نازک جان تھی، اس کے غصے کے خوف سے ہی وہ اپنی سانسیں روکتے ساکت ہو جاتی تھی۔ اس لیے اب کی بار اس کے بھیگے چہرے پر نظر ڈالتے بہت نرمی سے کہا، میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی، میں نے کبھی کسی کی اترا نہیں پہنی۔ ہور نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آواز قدرے اونچی تھی۔ اس کی اونچی آواز پر اسے سرخ نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ خوف سے نظریں جھکا گئی۔ میں یہ کپڑے سے سی کر پہن لیتی ہوں، مگر میں گل کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ہور کے کپکپاتے بھیگے لہجے میں چٹانوں کی سی مضبوطی تھی۔ اس کے لہجے اور اس کی بات سنتا ارحام کا استہزائیہ کہکا گونجا تھا۔ اترا نہیں پہنو گی تم؟ ارحام ہور کی طرف بڑھا۔ ہور پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جان لگی تھی۔ ارحام اس کے قریب ہوتا، اس کے اطراف میں اپنے ہاتھ جماتا اس کے بے حد قریب ہوا تو ہور ارحام کی دہتی سانسوں کی تپش سے گھبراتے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ ارحام اس کی حسین نکوش کو دیکھتا تنزیہ مسکرا اٹھا تھا۔ جس کمرے میں تم کھڑی ہو وہ گل کا تھا، بیڈ پر تم سوتی ہو وہ گل کے جہیز کا ہے۔ اسی کے شوہر کے ساتھ تم نے بے شرمی سے راتیں گزارنے کا ذکر بڑے دھڑلے سے کرتے اسی کے شوہر کو اپنے جھوٹ فریب سے اپنا شوہر بنا لیا۔ یعنی تمہارے حصے میں شوہر بھی گل کا آیا، چھوٹن اترن ہی تو تمہارے حصے میں آئی ہے۔ ایسی باتیں تمہاری منہ سے سوٹ نہیں کرتی۔ ارحام ہور کا مذاق اڑاتے استہزائیہ ہنسا تھا۔
की बातों पर तकलीफ से तड़पती अपना लब काट गई थी। अब तुम सारी उम्र गुल के ही कपड़े पहनोगी। अरहाम बर्फीले सख्त लहजे में बोलते उससे दूर हुआ और अब चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। अरहाम उस पर तंजिया नजर डालते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम से वो गुल का एक ड्रेस हाथों में पकड़े बाहर आया था। अरहाम ने वो ड्रेस हूर के मुंह पर दे मारा था। हूर भीगी आंखों से जमीन पर पड़े ड्रेस को देख रही थी। ये वो ड्रेस है जिसे गुल ने सिर्फ एक बार पहना है, इसे अभी तक वॉश भी नहीं किया। तुम इसी काबिल हो कि उसके बदन की उतरन ही पहनो। अरहाम ने उसके दोनों अतराफ में हाथ जमाए इस्तहज़ाया लहजे में कहा तो हूर ने जख्मी नज़रों से उसे देखा था। उसकी भीगी गुलाबी आंखों में देखते अरहाम की सफाकी से भरपूर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। उसकी भीगी जख्मी नज़रों ने उसके दिल पर भी कहीं वार किया था, मगर उस फाकी और नफरत की हद पर खुद को महसूस करते दिल की हल्की सी गुजारिश को इग्नोर कर गया था। वैसे भी उसके नज़दीक हूर की बेपनाह खूबसूरती ही उसे अट्रैक्ट करती थी। दिल आंखें तो पहली नज़र में ही उसे घायल कर चुकी थी, जिनकी खूबसूरती और शफाफियत से वो तब भी ऐसे ही नजरें चुरा गया था। चेंज करो, अरहाम ने स्पार्ट अंदाज में हुक्म दिया। मैं गुल का ड्रेस नहीं पहनूंगी। आप चाहते हैं मैं इस कमरे से सूलिए में बाहर ना जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी, मगर गुल का लिबास नहीं पहनूंगी, हूर ने रोते हुए जिद्दी लहजे में कहा। हूर की जिद्दी अंदाज पर अरहाम के खून में उबाल उठे थे और अरहाम ने हूर की तरफ बढ़ते हूर की शर्ट कंधों से चाक कर डाली। हूर ने फटी फटी आंखों से अरहाम को सिसकते हुए देखा। अरहाम ने उसे कलाई से पकड़ते बेड पर धक्का दिया तो वो रोंदे मुंह बेड पर गिरती खौफ से अपनी सांसें रोक चुकी थी। अरहाम उसे सीधा करते हुए उस पर मुकम्मल तौर पर साया फिगन हुआ। उसकी टांगों पर अपनी टांगें जमाते उसकी कलाइयाँ तक अपनी गिरफ्त में लाग करके हूर ने सहमते हुए अपने ऊपर झुके हुए अरहाम को देखा था। मम पप्पा प्लीज़, जैसा आप कहेंगे मम, मैं वैसा ही। ये लफ्ज़ उसके लबों में ही थे। वो उसकी गर्दन पर जहाँ बजा अपने दहकता लम्स छोड़ता, उसके लफ्ज़ गले में घोंटते उसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। अरहाम के बेबाक लम्स को महसूस करके हूर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। मम, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप जैसे कहेंगे मम, मैं वैसे ही करूँगी, हूर ने अरहाम के शिद्दत भरे लम्स पर तड़पते हुए कहा। उसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देखता मुस्कुरा गया था। बहुत देर हो गई, ये बात तुम्हें मुझसे बहस करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये मुमकिन नहीं रहा कि इतने नज़दीक आकर मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। कहा था तुमसे तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन है। ये मुमकिन नहीं कि इतनी खूबसूरत औरत मेरी मलकियत में हो तो उसकी हुस्न से मैं मुस्तफ़ीद ना हो। मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता क्योंकि मुझे तुम पर रहम आता ही नहीं। अरहाम की आंखों में शदीद सुर्खी छाई थी, जिसे देखते हूर की आंखें खौफ से मज़ीद फैली थी। जानती हो मैं सारी रात कहाँ था? अरहाम ने उसकी कलाइयों पर अपना दबाव बढ़ाया तो हूर ने दर्द से सिसकी रोकते हुए सर नफ़ी में हिलाया था। कैसे पता होगा? तुम तो सारी रात सुकून से सोती रही। हमने एक हाथ से बहुत नरमी से उसके गाल से बहते आंसू साफ किए और उसके नर्म लम्स पर मज़ीद खौफजदा हो गई। इस संगदन सफाक इंसान की नरमी भी किसी सख्ती से कम ना थी। मैं इस ठंडी कहर बरसती रात में सारी रात सड़कों पर अपनी बेटी को तलाश करता रहा। जितनी बेबसी, अजियत, ज़िल्लत मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे आने के बाद महसूस की है, कभी नहीं की। अरहाम उसके कानों में फंकारते उसके कान की लों को अपने लबों से काट गया। अब प्लीज़ मम, मुझे माफ़ कर दें, हूर ने एक बार फिर से खौफ से कपकपाते लबों से अपने ऊपर झुके बेरहम से दरख्वास्त की थी, जिसके बदन से उठती चिंगारियों से उसका पूरा वजूद झुलस रहा और उसके बर्फ़ से लहजे की ठंडक उसे अपनी रगों में उतरती महसूस हो रही। उसे अपना खून तक मजमद होता महसूस हो रहा था। अपनी हुक्म अदौली पर मैं तुम्हें सफाकियत से भरपूर सज़ा देना चाहता हूँ, मगर घर में मेहमानों की मौजूदगी की वजह से तुम्हारी बचत हो गई है। मगर कोई बात नहीं, बहुत मौके आएंगे जब जब तुम मेरा हक अदा करते मेरी ज़रूरत का सामान बनोगे तो तुम्हें सज़ाएं मिलती रहेंगी। और अरहाम खानजादा की बातों पर तड़पते हुए रो पड़ी थी। खबरदार ये आंसू मजीद बहे तो, बीवी हो मेरी। अपनी मर्जी से निकाह किया है मुझसे, अब ये रोना कैसा? हक अदा करो मेरा। अरहाम धाड़ा तो हूर ने हिचकी लेते हुए अपने आंसू रोके थे। अरहाम ने उसके गालों से बहते आंसुओं पर अपने लब रखे
اور کمبل خود پر اوڑھے وہ بہت نرمی سے ہور کو خود میں سمیٹ گیا تھا۔ کمرے میں گونجتی ہور کی دبی دبی سسکیاں اس بات کی گواہ تھیں کہ ارحام خانزادہ کی نرمی بھی وہ سہن نہیں کر سکتے تھے۔ السلام علیکم، ناول ہے رمسیش اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف۔ تو آج کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے سب سے کہوں گی کہ وہی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ جنہوں نے بیسٹ وشیز بھیجی، اینڈ تھینک یو سو مچ سب کے اچھے ہی کمنٹس تھے۔ اینڈ میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتی، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو روز کی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو جی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آج تھوڑا ڈفرینٹ وے سے ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں، کیونکہ اس سے ذرا جلدی ایپیسوڈ ریکارڈ ہو جاتی، بلکہ جلدی ایپیسوڈ کچھ زیادہ ہی جلدی ایپیسوڈ ریکارڈ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ریکارڈ کرتے وقت ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، مجھے ایپیسوڈ دوبارہ سے ریکارڈ نہ کرنی پڑے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کروں، اس میں مجھے آئی تھنک کلرفل پیجز نہیں صحیح طرح لگ سکتے، یا میں نے کوشش نہیں کی کہ اس میں کلرفل پیجز ایڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، جس طرح میں دوسرا کرتی تھی۔ تو میں نے اوپر تھوڑا سا ہیڈ لائن دے دیا جو میرے ناول جس کا میں انشاء اللہ تعالیٰ تھمبنیل بھی لگاؤں گی بعد میں۔ تو چل پڑھتے ہیں، ہم زیادہ باتیں کیے بغیر ہم ایپیسوڈ کی طرف پڑھتے ہیں۔ دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ رمزیش، تحریر نور آصف، قسط 18۔ درخشاں نے بہارے کو روٹی بیلتے ہوئے حیرت سے دیکھا تھا، جس کا روٹی کے ساتھ دور دور کوئی تعلق نہیں لگ رہا تھا۔ توے پر ڈالتے ہوئے روٹی کا نقشہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکا تھا۔ یہی حال چولہے پر رکھی چائے کا تھا، جسے چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا تھا۔ بہارے نے کڑاہی میں چمچ کڑاہی میں زور سے پٹکا تو بہارے کی کلائی میں پہنی چوڑیاں بھی زور سے کھنک اٹھی تھیں۔ درخشاں نے بہارے کے خوبصورت چہرے پر نگاہ ڈالی جو غصے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بہارے باجی، تم کس کا غصہ کس پر اتار رہا ہے؟ تم رہنے دیتا، ہم کر لیتا یہ سب کچھ۔ درخشاں نے بہارے کے بنے سنورے وجود پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جو گلابی کامدار لانگ فراک میں ملبوس تھی، سر پر نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے، ہلکی ہلکی جیولری پہنے ہوئی تھی، نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ دمک رہی تھی، مگر پچھلے 1 گھنٹے سے وہ کچن میں کام کرتے ہوئے بلند آواز میں کسی کو کوسنے دے رہی تھی۔ یہ سنتے کچن میں موجود ملازمائیں کانوں کو ہاتھ لگاتے اپنی ہنسی چھپانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ اگر تم یہ کھانا بناتی تو بہت لذیذ بناتی۔ میں یہ کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آج اس کا یہ آخری کھانا ہو۔ بہارے نے دانت پیستے ہوئے کڑاہی میں نمک کے بھر بھر کر چمچ ڈالے تھے۔ اللہ کا خوف کرو بہارے باجی، کیوں شہرام لالا کی جان لینے پر تلا ہوا ہے تم؟ یہ بکرے کا گوشت تو اتنے نمک سے زہر بن گیا ہوگا۔ درخشاں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ میں خوف کروں؟ اسے خوف نہیں اللہ کا؟ میں اتنا تیار ہو کر کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ اسے میرے ہاتھ کا کھانا کھانا تھا۔ ایک تو میری مورے کسی جلا سے کم نہیں ہے۔ شہرام نے میرے ہاتھ کے کھانے کی فرمائش کی تو مورے نے مجھے کچن میں بھیج دیا۔ ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ بہارے نے بھیگے لہجے میں دہائی دی تو کچن میں کھڑی ملازماؤں کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ تم لوگ دیکھنا، یہ اس کا آج آخری کھانا ہوگا انشاءاللہ، بہارے نے کہتے ہوئے چائے کی کیتلی میں چمچ بھر کر مرچوں کا ڈالا تھا۔ بہارے کھانے کی ٹرے پکڑے شہرام کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ شہرام صوفے پر بیٹھا اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سیدھا ہوا تھا، گہری نظروں سے بہارے کو دیکھا جو گلابی سوٹ میں دہکتا انار لگ رہی تھی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا دمکتا دہکتا سرخ چہرہ شہرام کے تپتے دل پر پھوار سی نچھاور کر گیا تھا۔ بہارے نے شہرام کے سامنے رکھی ہوئی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے زور سے پٹکی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے کھانا پیش کرنے کا؟ شہرام نے بہارے کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے سر لہجے میں کہا، یہ وہی طریقہ ہے جو تم ڈیزرو کرتے ہو۔ بہارے نے تنک کر جواب دیا، میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں کیا نہیں وہ تم سے بہتر تمہارے مورے جانتے ہیں، مجھے تو صرف تم ہی ڈیزرو کرتے ہو۔
تبھی تو تم نے اتنا بن سور کر کچن میں میرے لیے یہ شاہکار بنایا۔ شہرام نے جلی ہوئی روٹی کو اٹھا کر دیکھا جسے سب کچھ کہا جا سکتا تھا مگر روٹی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شہرام نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تو بہارے کے لبوں کو میٹھی مدھم سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ چائے کا ایک گھونٹ شہرام کے حلق میں اترنا تھا اور بہارے کے چلے ہوئے دل کو سکون مل جانا تھا۔ شہرام اپنے لبوں تک چائے کا کپ لے جاتے ہوئے رکا تھا۔ بہارے کے لبوں پر پھیلی دل فریب مسکراہٹ دے کر شہرام نے چائے کا کپ بغیر گھونٹ بھرے واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ پیو نہ، رک کیوں گئے؟ بہارے نے اجلت بھری بے چینی سے کہا۔ چائے کا جو کلر ہے اس کے کلر نے مجھے چمکایا تھا، کیونکہ اس کلر کی چائے میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ پھر سوچا ڈاکٹر بہارے تو یہاں کی لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں ہے، پڑھی لکھی MBBS ہے، یقیناً شہر میں ایسے ہی چائے ہوتی ہوگی۔ مجھ جیسے اجٹ گنوار کو کیا پتا شہر کے کھانوں کا، مگر جو مسکراہٹ تمہارے چہرے پر ہے اس نے مجھے زیادہ چمکا دیا ہے۔ مجھے دیکھ کر تمہارے نک چڑے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے ناممکن۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، شہرام نے تحیر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اپنی گنی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ گڑبڑ چائے میں نہیں شہرام، گڑبڑ تمہارے دماغ میں ہے۔ تم نے جان بوجھ کر مورے سے کہا کہ تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں منگنی کا کھانا ہے، مگر نہیں، تم نے مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سب کیا۔ سب باہر انجوائے کر رہے ہیں، میں تمہارے لیے کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تم دیکھنا شہرام، تم میرا دل دکھا کر کبھی خوش نہیں رہو گے۔ بہارے نے بھیگے لہجے میں اسے بددعا دی۔ جب سے تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے تمہاری بددعاؤں کے حصار میں ہوں، مگر افسوس تمہاری کوئی بددعا مجھے آج تک نہیں لگی۔ یہ بھیگی خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے آنسو مجھے کچھ پسند نہیں آئے، انہیں تو تمہارے رخسار کا حصہ بننا چاہیے۔ شہرام چائے کا کپ پکڑتے صوفے سے اٹھتے بہارے کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ پیو اسے، شہرام نے کپ اس کے سامنے کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کیوں پینے لگی اسے؟ تم نے اپنے لیے بنوایا ہے، تم پیو۔ بہارے یکدم گڑبڑائی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے اس میں زہر ڈالا ہے، پہلے اسے پی کر میری تسلی کرواؤ، پھر ہی میں پیوں گا، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ شہرام تمہارا دماغ سچ میں خراب ہو چکا ہے، تمہاری حیثیت میرے نزدیک صفر برابر بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں قتل کر کے خود پھانسی پر چڑھ جاؤں۔ ڈاکٹر بہارے نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ بہارے نے ناک چڑھایا تھا۔ ڈاکٹر بہارے پھانسی پر نہیں چڑھنا چاہتی، مگر شہرام خان زادہ تو چاہتا ہے ڈاکٹر بہارے ہر وقت خود کو سولی پر لٹکا محسوس کرے۔ اس لیے تو تمہاری رخصتی کروا رہا ہوں تاکہ اس کمرے میں میری پناہوں میں تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، شہرام نے ٹھنڈے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور بہارے کو کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچا۔ چھوڑو مجھے بے شرم انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ شہرام کے بھینچنے کے انداز پر بہارے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ اپنا حق استعمال کر رہا ہوں۔ اور کیا کر رہا ہوں؟ شہرام نے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ بہارے اس کے سینے کا حصہ بنتی اس کی دھڑکنوں کو سنتے سرخ پڑ رہی تھی۔ تمہیں احساس دلا رہا ہوں میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ جب میرے پاس آیا کرو تو اپنی زبان کو تالا لگا کر آیا کرو، مگر تمہیں اپنی زہریلی زبان کے جوہر میرے سامنے ضرور ظاہر کرنے ہوتے ہیں، شہرام نے اور بھی سختی سے بہارے کو خود میں بھینچا تھا۔ بہارے کے بنائے ہوئے کھانے سے کہیں زیادہ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری نے شہرام کے اشتعال میں اضافہ کیا تھا۔ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے شہرام کے حصار میں بری طرح پھڑپڑائی تھی۔ ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، پہلے چائے کا کپ ختم کرو۔ شہرام نے بہارے کے کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کیا تھا۔ شہرام کی قربت میں بہارے کی سانسیں رک رہی تھیں، وہ اسے خود میں بھینچتا جا رہا تھا جیسے۔ ٹھیک ہے شہرام، چھوڑو مجھے، میں چائے پینے کو تیار ہوں، بہارے نے اس کے حصار میں مچلتے ہوئے کہا۔ میری باہوں میں رہنے سے زیادہ تمہیں یہ چائے پینا بہتر لگا، شہرام کے چھپتے لہجے میں کر کی آمیزش تھی۔ یہ تو صرف بدمزہ چائے ہے، مجھے یقین ہے تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے زہر بھی پی سکتے ہو۔ شہرام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے بہارے کمرے سے باہر نکلتی شہرام نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ کیا چاہتے ہو شہرام؟
باہر منگنی کا فنکشن ہے، تم نے مجھے یہاں محصور کر کے رکھا ہے، بہارے غصے سے چلائی۔ چائے پیو اور یہاں سے چلی جاؤ، شہرام سنجیدگی سے کہتا ہوں آگے بڑھا۔ بہارے پیر پٹکتے پھر سے دروازے کی جانب پڑی تھی۔ اس چائے میں اس نے کتنے ہی مسالہ جار ڈالے تھے، اسے پینے کا سوچ کر ہی اسے متلی ہو رہی تھی۔ بہارے کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر شہرام نے اسے کلائی سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا۔ بہارے نے حیرت سے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا جو آج فضول سی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ اتنا ضدی تو وہ کبھی نہیں تھا۔ شہرام کرسی کھینچ کر اس کے مقابل کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھا، اپنی شرٹ ٹھیک کرتے، آستین کے ایک کف کھولتے ہوئے اسے کہنیوں تک چڑھایا تھا۔ بہارے کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے، سگریٹ سے لگا کر لبوں سے لگایا۔ بہارے نے روحان سے ہوتے شہرام کو التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چائے پیو۔ شہرام نے بہارے کی آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتے ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہ پیوں تو؟ بہارے نے منمناتے ہوئے کہا، گھبراتے لہجے میں پوچھا، مقابل سگریٹ لبوں میں دبائے بہت سرد نظروں سے اس کے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی گہری نظریں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہیں پیار سے اپنی گود میں اٹھائے تمہیں بیڈ پر لے جاؤں گا، اطمینان سے جواب آیا۔ بہارے شہرام کی بات سنتے سرخ پڑی تھی، دانت پیستے ہوئے سامنے بیٹھے پہاڑی انسان کو دیکھا جس کے تاثرات سخت چٹانوں جیسی تھے۔ بہارے نے گہری سانس بھرتے چائے کا کپ اٹھا کر اسے لبوں سے لگایا تھا۔ ایک ہی سانس میں یہ ساری چائے پیو، ورنہ آج تم منگنی کے فنکشن میں شرکت کرو گے یہ بھول جاؤ۔ شہرام نے بہارے کی طرف جھکتے ہوئے اپنے سگریٹ کا دھواں اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ بہارے اس کے لمس پر سلگ اٹھی تھی۔ دور رہو مجھ سے، چائے پی تو رہی ہوں۔ بہارے نے اسے خشمگی نظروں سے گھورا۔ جلدی سے پیو یہ چائے اور یہ کھانا ختم کرو، ورنہ یہ لب تمہاری شہرک کو ہی نہیں چومیں گے۔ ان کا سفر بہت طویل اور بہت جارحانہ ہوگا۔ شہرام نے اس کی گردن پر لب بائٹ چھوڑی تھی۔ بہارے نے غصے سے شہرام کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس کے دیے ہوئے نشان پر ہاتھ رکھا جہاں میٹھی سی چبھن ہو رہی تھی۔ شہرام، کچھ تو خیال کرو، باہر کتنے مہمان ہیں، سب کیا کہیں گے، ہم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ بہارے کو چائے پینے کے خیال سے ہی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کھانا کھانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں سوچیں گے، جو سوچیں گے وہ آج رات لگے ہاتھ تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ تم اسی کمرے میں میرے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گے، پھر روز میرے لیے اسی طرح کھانے کی ٹرے سجا کر کمرے میں لایا کرو گے اور میں بڑے پیار سے تمہیں کھلاؤں گا، پھر خود کھاؤں گا۔ چلو منہ کھولو۔ شہرام نے بائٹ بنا کر بہارے کی طرف بڑھائی دی۔ بہار نے سختی سے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کی۔ منہ کھولو بہارے، ورنہ میں زبردستی بھی تمہارا منہ کھلوا سکتا ہوں۔ مجھے جانتی ہو تو تم اچھی طرح۔ اس دن کمرے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا آج وہ میرے کمرے میں ہو جائے گا۔ اس دن تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا آج وہ میرے کمرے میں ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں بہت بے چین ہو رہا ہوں یہ جاننے کے لیے آج تم نے کیا میچنگ کی ہے۔ شہرام کی زمانی بات کا مطلب سمجھتے بہارے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ شہرام اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اپنے لب دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔ اس کا شرم و خفت سے سرخ پڑتا چہرہ شہرام کا دل پوری طرح دھڑکا گیا تھا۔ شہرام کرسی پر بیٹھے ہی اس کی طرف جھکا تو وہ کپ ہاتھوں میں تھامے سہمتے ہوئے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، آج میں تمہارے قریب آؤں گا، فرق سے اتنا ہوگا اس دن تو کچھ نہیں ہوا تھا، آج بہت کچھ ہو جائے۔ چلو شاباش، منہ کھولو۔ شہرام نے اس کے کان کی طرف جھکتے مدم سرگوشی کرتے بہارے سے چائے کا کپ لیا جو کسی بھی وقت بہارے کے ہاتھوں میں لرزتے اس کی ڈریس کو داغدار کر سکتا۔ شہرام نے بہارے کو سرد نظروں سے گھورتے ہوئے بائٹ بہارے کی طرف بڑھائی۔ شہرام کی دھمکی سن کر بہارے اندر تک لرز اٹھی تھی، اس لیے جلدی سے منہ کھولا۔ بہارے نے بمشکل وہ نوالا اپنے گلے کے اندر اتارا تھا۔ شدید نمک اور مرچ ہونے کے باعث اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ مرچ تھوڑی زیادہ لگتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ چائے پیو۔ شہرام نے بہارے کی بھیگی آنکھیں دیکھتے تنزیہ مسکراتے ہوئے چائے کا کپ بہارے کی طرف بڑھایا۔ شہرام، بہارے نے بھیگے لہجے میں شہرام کو پکارا۔ چائے پیو، ایسے مت دیکھو، شہرام نے سخت لہجے میں کہتے بہارے کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تھا۔ بہارے نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھام کر لبوں سے لگایا۔
ایک گھونٹ بھرتے ہی اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ بہاریں منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ شہرام اطمینان سے صوفے پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی شعلہ جوالہ بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بہاریں دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ غصے سے شہرام کی طرف بڑھی۔ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ میں منگنی میں شریک نہ ہوں تو خوش ہو جاؤ۔ میں نہیں شریک ہو رہی۔ میرا سارا ڈریس خراب ہو گیا ہے، میرا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ خجستہ کی بارات بھی میں نے تمہاری وجہ سے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ میری ہر خوشی برباد کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ بہاریں روتے ہوئے چیخی تھی۔ وہی جو تمہیں ملتا ہے، یعنی سکون۔ شہرام نے آنکھیں موندتے سکون سے جواب دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، بہاریں چیخی۔ می ٹو مائی سویٹ وائف، شہرام نے اسی سکون سے جواب دیا۔ میں کبھی یہ رخصت نہیں کروں گی، میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ بہاریں نے شہرام کو پرسکون دیکھ کر غصے سے تلملاتے ہوئے اسے آگ لگانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لینا میری پڑھی لکھی جاہل بیوی، پھر شہرام خانزادہ اپنی اوقات پر آتے ہوئے تمہیں بھی تمہاری اوقات دکھا دے گا۔ تم میرے ان پڑھ ہونے کا ماتم ہی نہیں مناؤ گی، بلکہ میرے جنگلی ہونے کا ماتم تم گھر والوں سے خود کو چھپا کر رکھتے ہوئے مناؤ گی۔ وہ حال کروں گا کہ تم کسی کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شہرام صوفے سے اٹھتے بہاریں کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ شہرام کے لہجے کی سرد پن اور آنکھوں کی سرخی نے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ بہاریں خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھی تو شہرام کی سرد آواز پر رکی تھی۔ تمہارے پکائے ہوئے لذیذ کھانے کی تصویریں تمہاری مورے کے موبائل پر سینڈ کر دی تھی۔ بہت تعریف بھی کی ہے میں نے تمہارے سگڑاپے کی۔ جاؤ، بہت بے چین ہو رہی ہوں یہ کھانا کھانے کو۔ شہرام نے تنزیہ کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے بہاریں کے ساکت وجود کی طرف بڑھائی تھی۔ بہاریں کی رنگت یہ سن کر سفید پڑی۔ بہاریں نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ ٹرے تھامی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ بہاریں کے جانے کے بعد شہرام نے چائے کا کپ اٹھا کر بہاروں کے ہونٹوں کی لپسٹک مارک والی جگہ پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک گھونٹ لیا تھا۔ شدید جلن سے اسے اپنے گلے میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ بے وقوف لڑکی۔ شہرام نے بڑبڑاتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ اپنی گرم شال کندھوں پر ڈالے باہر نکل گیا۔ عبیر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر عبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابری کو کمرے میں داخل ہو کے دیکھ کر عبیر کی رنگت پھک ہوئی تھی۔ عبیر نے جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ بابری کو کمرے کا لاک لگاتے دیکھ کر عبیر اپنے خوف پر قابو پاتے بابری کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عبیر نے چیختے ہوئے بابری سے سوال کیا۔ عبیر، مجھے احساس ہو گیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم بہت اچھا ہے، مجھے معاف کر دو۔ بابری عبیر کے مقابل آتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑے التجائیہ لہجے میں بولا۔ عبیر حیرانگی سے بابری کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے نادم سا کھڑا تھا۔ اس کا نم لہجہ عبیر کو چونکا گیا تھا۔ عبیر، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے لائق نہیں، میں معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ میں نے تمہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ ہم اتنا ظالم کیسے ہو گیا؟ تم جیسا حسین پری جو صرف پیار کرنے کے قابل ہے، اس کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ ہم لعنت ہو ہم پر۔ بابرک نے عبیر کے شولڈر پر بے باکی سے اپنی انگلیاں پھیری تھی۔ عبیر غصے سے سرخ ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہو بابرک مجھ سے، عبیر نے سختی سے تنبیہی لہجے میں کہا۔ دیکھو عبیر، بھروسہ کرو ہم پر۔ آج رات ہم صرف تم کو پیار کرنے آیا ہے۔ اس بیڈ پر ہم تمہارا سارا گلا شکوہ دور کر دے گا۔ بابرک اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ بابرک، تم جیسا شیطان کبھی نہیں بدل سکتا۔ عبیر اس کی بات سنتے پیچھے کو قدم بڑھاتے پوری قوت سے چیخی۔ بابرک نے اسے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر اسے دونوں شولڈر سے جکڑے اسے اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ کیا سمجھا تھا تم؟ ہم تم سے معافی مانگنے آیا ہے، بابرک کرایا۔
ٹھیک سمجھا تم نے، ہم کبھی نہیں بدل سکتا، ہم وہ کرنے آیا ہے جو ہم اتنے عرصے میں نہ کر سکا۔ تمہارا بھائی نے جو ہمارے ساتھ کیا، آج تم اس کا حساب چکائے گا۔ بابرک غصے سے گرجا۔ بابرک! عبیر اس کا اپنے دوپٹے کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر چیخی تھی۔ مچاؤ شور جتنا تم آج شور مچا سکتا ہے، تمہارا شور اسی کمرے میں دب جائے گا۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی پہچان بھول جائے گا۔ بابرک نے اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا، اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے اس کے لبوں پر جھکا تو عبیر نے اسے پوری قوت سے دھکا دیتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، جسے بابرک نے بیچ میں روک کر اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی تھی۔ بابرک چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، عبیر روتے ہوئے درد سے چیخی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا نخرہ، اور بہت سہ لیا ہم نے، عبیر نے۔ بابرک نے اس کی کلائی موڑتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ عبیر درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ بس اتنا دم خنک ہوتا ہے تم عورت لوگ میں، آؤچ! یہی تو تم لڑکیوں پر سوٹ کرتا ہے۔ اب تم تھوڑی دیر تک دردناک سسکیاں بھی بھرے گا، وہ حال کرے گا ہم تمہارا، تم اپنی پہچان بھول جائے گا۔ بابرک نے پھنکارتے ہوئے عبیر کو بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے عبیر بیڈ سے اٹھ کر اس وحشی درندے سے اپنی جان چھڑواتی، وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا اسے قابو کر گیا تھا۔ عبیر کی چیخ اس کے جبڑے پر اپنی آہنی گرفت جمائے گھونٹ چکا تھا۔ زران جو عبیر کے کمرے میں کسی کام کے لیے آیا تھا، کمرے سے آتی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر زران پریشان ہوا۔ دوسرے ہی پل زران کے خون میں دہکتا الاؤ بھڑکا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تو وہ لاکڈ تھا۔ عبیر، دروازہ کھولو! زران نے عبیر کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز پڑی تھی اور زران دروازے کے باہر کھڑا تیش و الم میں پاگل ہوا تھا۔ زران نے پوری قوت سے ہینڈل کو گھمایا اور دروازے کو زور سے دھکا دیا تھا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا بابرک! زران زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے گھرایا۔ بابرک کی توجہ زران کے چلانے اور دروازہ کھٹکھٹانے پر ذرا سی بھٹکی تھی۔ عبیر نے اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ بابرک عبیر کے پیچھے بھاگا تھا۔ بابرک نے اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، مگر اتنی دیر میں عبیر دروازہ کھول چکی تھی۔ زران کو دیکھتے ہوئے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے میں سما گئی۔ عبیر کو بغیر دوپٹے اور پھٹی ہوئی آستین کے ساتھ دیکھ کر زران کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ وہ کمرے میں موجود بابرک کی طرف بڑھا، جو اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے استہزائیہ انداز میں زران کو دیکھ رہا تھا۔ زران نے آگے بڑھتے بابرک کو کالر سے جکڑتے اس کے منہ پر بے دریغ مکے جڑ دیے تھے۔ لالا، تم ہوش میں تو ہے؟ یہ کیا کر رہے تم؟ بابرک اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے چلایا۔ وہی کر رہا ہوں جو تم جیسے بے شرم انسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ زران نے اسے کالر سے دبوچتے ہوئے گھسیٹا تھا۔ غیرت میں نہیں، تم ہے جو میاں کے بیوی کے بیچ آ گیا۔ یہ جو تم شور کر رہا ہے، بھولو مت، نیچے مہمان ہے، برادری کا لوگ ہے، وہ سب مجھ پر نہیں، تم پر تھو تھو کرے گا، مجھے نہیں۔ تم اپنی بہن کو گندا کر رہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ نیچے تک شور کیا، ہم سب کچھ قبول کرتے عبیر کی رخصتی کروا لے گا، وہ بھی آج اور ابھی۔ بابرک اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا۔ لالا چھوڑ دیں اسے، بات ختم کریں، نیچے بہت سارے مہمان ہیں، اگر بات ان تک پہنچ گئی تو پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ عبیر اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے زران کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جو بھی سوچتے ہیں سوچیں، مگر آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا وہ حال کروں گا، یہ یاد رکھے گا۔ دیکھتا ہوں کیسے کرواتے ہو تم یہ رخصتی۔ عبیر کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ زران نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ بابرک زران کی بات سنتے گہرا مسکرایا اور دوسرے ہی لمحے بابرک نے اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکال کر زران کے سینے پر تانی۔ عبیر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی۔
زران خود پر پسٹل تانے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا۔ چلاؤ گولی، زران چیخا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لالا، ہم نے یہ پسٹل شو مارنے کے لیے تمہارے سینے پر تانے ہیں؟ اس سے ہم نے تمہیں مارنا ہی ہے، مگر ہم بس یہ سوچ رہے ہیں تمہارا خون کر کے ہم سب سے کیا کہے گا؟ تمہارے گندے خون کا الزام کس پر لگائے گا؟ بابرک اپنی کن پٹی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ تمہیں مار کر ہم تمہارا خون کا الزام تمہارا بہن پر لگا دے گا، کیسا؟ بابرک پسٹل زران کی طرف کیے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زران نے سرخ ہوتی آنکھوں سے بابرک کو دیکھا۔ پتہ ہے ہم کیا کہے گا؟ تمہیں عابیر کے کسی عاشق کے بارے میں پتہ چلا، تم غیرت میں عابیر کو مارنے آیا تھا اور تمہاری پسٹل سے عابیر نے تم پر ہی گولی چلا دی۔ بابرک اپنی بات مکمل کرتے پھر سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زران کی ماتھے کی وینز نمایاں ہو کر ابھری تھی۔ بابرک کی بات سنتے لہو میں شرارے اٹھے تھے۔ زران نے ایک ہی جست میں بابرک کے ہاتھ سے پسٹل چھینتے ہوئے اس کے زخمی بازو کو مروڑ دیا۔ بابرک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بازو میں اٹھتے درد سے وہ بری طرح چلایا، لالا چھوڑ دیں اسے، خواہ مخواہ تماشا بن جائے۔ عابیر نے ملتجی لہجے میں درخواست کی۔ وہ کبھی بھی اس وحشی انسان کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عابیر بہن ہو تم میری، مرتا مر جاؤں گا، اس کے ساتھ تمہاری رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ زران نے عابیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زران بابرک کو گریباں پہ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا اور بے رحمی سے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دے۔ بابرک تمام سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ زنان خانہ کے لاؤنج میں بیٹھی تمام مہمان خواتین شور سنتے ہوئے بابرک اور زران کی طرف بڑھی۔ بابرک زمین پر لیٹا بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون رس رہا تھا، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ زران بری طرح اس کے پہلو میں اپنے بھاری بوٹ والے پاؤں مارا تھا۔ زران کو شدید غصے میں دیکھ کر کوئی خواتین آگے نہیں بڑھی تھی۔ روزینہ خانم بابرک کی حالت دیکھتے غش کھانے کو تھی، مگر زران کو روکنے کی انہوں نے بھی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھی، اس لیے زران کو غصے میں دیکھ کر تڑپتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ زران نے بابرک کو کالر سے جکڑے اٹھایا اور زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا اور زمین پر گرے درد سے آہ پکار کرنے لگا۔ زران یہ کیا کر رہے تم؟ امینہ خانم آگے بڑھی۔ خبردار مورے کوئی بھی آگے بڑھا، آج میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ زران اونچی آواز میں دھاڑا۔ ابرش جو ڈیپ پنک کلر کی لانگ میکسی میں دلہن بنی کھڑی تھی، زران کا یہ عمل دیکھ کر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ زران کو بابرک کو سیڑھیوں سے دھکا دیتے ہوئے بھی ابرش نے دیکھ لیا تھا۔ کوئی اتنا بے رحم، اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زران کو غصے میں دیکھ رہی تھی، جو بے دردی سے بابرک کو مار رہا تھا۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے لرزتی ہوئے شکوہ کنار نظروں سے زہلے کو دیکھا، جو ابرش کی آنکھوں میں ٹھہری سراسیمگی دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ زران کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خود حیران تھی۔ زران نے بابرک کے منہ پر زوردار پنچ مارا تو بابرک کی چیخ کے ساتھ ابرش کی چیخ بھی گونجی تھی۔ زران نے رخ پلٹتے ہوئے اپنی خونخوار نظریں ابرش پر گاڑی۔ ابرش نے زران کی سرخ نظروں پر کانپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ زران بابرک کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھا۔ ابرش زہلے کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے مہمان خانہ کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھی تھی۔ ارحام بلیک ٹراؤزر پہنے، شرٹ لیس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا اور واش روم سے شاور لیے بھیگی زلفوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ گل کا ڈریس پہن کر نکلی تھی۔ ارحام اور اس کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ حور نے ارحام کو ایک نظر دیکھتے اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے صوفے کی جانب بڑھتے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر جمایا۔ مقابل سے یہ کیسا رشتہ تھا؟ اس کے اتنے ستم ڈھانے کے باوجود بھی اس کی گہری آنکھیں اسی سے شکوہ کرتی تھی۔ ارحام اس کی گہری آنکھوں میں پناہ شکوے اور درد کو اگنور کرتے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ ڈل گولڈن کلر کی لانگ میکسی میں ملبوس تھی، جس کی لینتھ پیروں تک آتی تھی۔ پوری میکسی پر نفیس سا کام ہوا تھا۔ گلے پر میرون بیڈز لگے تھے۔ ایک بہت بڑی ڈیزائنر کی میکسی تھی، جو ارحام نے 10 لاکھ میں گل کے لیے بنوائی تھی۔ گل نے ایک بار پہن کر دوبارہ پہننا پسند نہیں کیا تھا۔ گل کے فنکشن پر پہننے والے ڈریسز کم و بیش اتنے ہی مالیت کے ہوتے تھے۔ اور دوپٹہ اوڑھے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ یہ دوپٹہ اتارو اور میرے پاس آؤ،
ارحام نے نرم لہجے میں جانے کس احساس سے اسے اپنے پاس بلایا تھا وہ خود نہیں سمجھ سکا تھا۔ تو یہ دوپٹہ اتارو اور میرے پاس آؤ، ارحام نے نرم لہجے میں جانے کس احساس سے اسے اپنے پاس بلایا تھا وہ خود نہیں سمجھ سکا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے اپنی سختی پر اس کا لہجہ نرم ہوا تھا، یا پھر اس کا بھڑکتا دو آتشاں روپ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ حور اس کی بات سنتے خوف سے زد پڑی تھی، وہ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اتار کر ارحام کی طرف بڑھی۔ جج جی، حور نے اس کے پاس کھڑے آہستگی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ ارحام اس کا خوف محسوس کر چکا تھا۔ پہلے اپنے بال اچھی طرح ڈرائی کرو، پھر تیار ہونا، ارحام نے اس کے نشیب و فراز پر پورے حق سے اپنی گہری نظریں گاڑے کافی نرم لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی در آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ نرمی اختیار کرتے کرتے کافی سختی کر چکا تھا۔ وہ اس کی نرمی سہنے کے مجاز نہ تھی کجا کے سختی سہ سکتی، اور اس کی گردن پر اپنے دیے گئے بے رحم نشانوں کو بغور دیکھتے ہوئے ارحام نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ارحام کو اتنا تو احساس تھا وہ بہت نازک ہے، مگر وہ اس لڑکی کے ساتھ چاہ کر بھی نرمی نہیں برت سکتا تھا جس نے پل بھر میں اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ ارحام کے لہجے کی نرمی محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں جمع شبنم ایک بار پھر سے عارض پر بہی تھی۔ نظریں اٹھا کر ستمگر کو دیکھا جو بھی کچھ دیر پہلے اپنی حق کی ملکیت جتاتے اس پر کافی سختی کر چکا تھا۔ ارحام اس کی گہری آنکھوں میں چھپے شکووں کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ میری جان، مت دیکھا کرو مجھے ایسی نگاہوں سے، غلطی میری نہیں، تم ہی بہت نازک اور کم عمر ہو، ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اب شادی شدہ مرد سے شادی کی ہے، یہ سب تو سہن کرنا ہوگا، مجھے برداشت کرنا یقیناً تمہارے بس کی بات نہیں، مگر افسوس اب تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، وہ بھی پوری زندگی کے لیے۔ مجھ سے نرمی کی توقع مت رکھنا، میری نرمی میری محبت کی حقدار صرف گل تھی، کوئی عورت کبھی گل کی جگہ نہیں لے سکتی، تم تو کبھی نہیں لے سکتی، اب اس خان کو تمہیں ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ ارحام اس کی طرف تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتا مسکرایا۔ ارحام کی باتیں حور کو اپنے منہ پر پڑتے تمانچے محسوس ہوتے تھے۔ حور ارحام کی بات پر اپنے بہتے آنسو صاف کرتے خاموشی سے ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ارحام سے بے تحاشا خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے اب اس کا ہر حکم بنا تاخیر کیے مان رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اس کی اوقات اچھی طرح یاد دلا چکا تھا اور وہ اچھی طرح سمجھ بھی چکی تھی اس کی ہر نافرمانی پر وہ کیسے کیسے اسے اذیت دے سکتا تھا۔ اس کی قربت کا خوف اس کے دل و دماغ میں رچ بس سوچ چکا تھا۔ ارحام خانزادہ نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے حور کو ایک نظر دیکھا جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ میرر میں سے نظر آتا اس کا عکس ارحام خانزادہ کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈل گولڈن کلر کی میکسی میں اس کی رنگت کندن کی طرح دمک رہی تھی، بے تحاشا رونے کی وجہ سے سنہری رنگت میں گلابی پن بکھرا تھا، گہری براؤن آنکھوں کا گلابی پن بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ میرر کے آگے کھڑی اس کے وجود میں ہلکی ہلکی لرزاہٹ تھی، شدید رونے اور بدن میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے ابھی بھی دبی دبی سسکیاں خارج ہو رہی تھیں، جنہیں دبانے کی وہ ناکام سعی کر رہی تھی۔ اس کا سنگ مرمر سا مرمری وجود، اس کا سنگ مرمری سا مرمری بدن میکسی میں قیامت ڈال رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے اپنا دو آتشاں روپ لیے میرر کے سامنے کھڑی تھی، بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی پشت کو بھی گیلا کر چکا تھا، جس کے باعث اس کی سفید دودیا پشت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ گیلی میکسی سے نظر آتی برہنہ پشت پر ارحام کی شدتوں کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے، جنہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ارحام نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ چاکلیٹی براؤن سلکی بال جو کمر سے نیچے آتے تھے اس کے چاکلیٹی بال جو کمر سے نیچے آتے تھے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ارحام اس کے بہکتے روپ سے نظریں چرائے سگریٹ پینے میں مشغول ہو گیا تھا، مگر یہ ارحام خانزادہ کے لیے اب کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ حور نے اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد
انہیں برش کر کے کیچر میں مقید کیا. بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سر پر اوڑھا. میں باہر جاؤں؟ حور نے ارحام کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں پوچھا. ارحام نے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے اسے ایک نظر دیکھا. ڈریسنگ روم میں گل کا جیولری باکس ہوگا، اس میں گل کی جیولری کی سونے کی کافی جیولری ہے، وہ لے کر آؤ. ارحام نے اس کے گولڈن کامدار دوپٹے کے حالے میں دمکتے معصوم سے چہرے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد سرد انداز میں حکم دیا. حور اس بات میں سر ہلاتے خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی. ڈریسنگ روم سے واپسی پر حور کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کا خوبصورت سا جیولری باکس تھا جو کافی بڑا اور ہیوی تھا. حور نے بامشکل ہی اٹھایا ہوا تھا. حور نے وہ ارحام کے سامنے بیڈ پر خاموشی سے رکھ دیا. وہ نظریں جھکائے ارحام کے سامنے کھڑی تھی. ارحام نے اس کی جھکی لرزتی گھنی پلکوں کی جنبش کو بغور دیکھا جس پر شبنم ٹھہر سی گئی تھی. جو دل کرتا ہے اس میں سے پہن لو، ارحام نے سرد انداز میں کہتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسئلہ. حور ارحام کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر جیولری باکس سے اپنی مرضی کی جیولری تلاش کرنے لگی. ارحام اس کی حرکات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا. وہ نظریں جھکائے کانپتے ہاتھوں سے جیولری میں سے پتہ نہیں کیا کیا تلاش کر رہی تھی. اس باکس میں گل کی کافی ہیوی جیولری شامل تھی جس میں بھاری چوکرز، کڑے، جھمکے، نیکلس اور سونے کی مالا بھی تھی. حور نے اس میں سے چھوٹے چھوٹے گول کے ڈراپس نکال کر کانپتے ہاتھوں سے کانوں میں پہنے اور جیولری باکس بند کر کے رکھ دیا. ارحام کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا. وہ اپنی کسی بھی عمل سے غریب گھر کی لڑکی نہیں لگتی تھی. اسے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی. کسی چیز کے لیے اس کی آنکھوں میں حرص نہیں ہوتا تھا. گل ایسی نہیں تھی. اسے گولڈ کی جیولری کا کریز تھا. ہر مہینے ارحام اس کی فرمائش پر اس کے لیے لاکھوں کی جیولری بنواتا تھا. اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی ارحام اسے کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا. ارحام کی برہنہ سینے سے آنکھ ٹکرائی تھی. خوف اور شرم سے سرخ پڑتے حور نے اپنی آنکھیں میچی. ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے اپنی لیب پر بٹھایا. حور کانپتے ہوئے اس کی لیب پر بیٹھی تھی. ارحام کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھے اس کی گود میں بیٹھی شدید کانپ رہی تھی. ارحام اس کی حسین نکوش کو غور سے دیکھے گیا. سرخ سفید دھمکتی رنگت، بند آنکھوں پر گھنیری پلکیں لرز رہی تھیں. مسحور کن بدن سے اٹھتی دل فریب خوشبو میں ارحام خانزادہ کچھ دیر الجھا تھا. میری طرف دیکھو، ارحام کی آواز پر حور نے اپنی بند آنکھوں کو جھٹ سے کھولتے سر اسیمگی سے ارحام کو دیکھا. ارحام نے استحضائیہ مسکراتے اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑا تھا. حور نے اب کی بار اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی. اتنی فرما برداری؟ ارحام نے تنزیہ کہتے اس کی گہری کرسٹل براؤن آنکھوں کو دیکھا جو اب ذرا سی بھی جنبش نہیں کر رہی تھی. ٹوٹ گئی تمہاری ساری اکڑ؟ ارحام تنزیہ مسکرایا. تمہاری اکڑ توڑنا تو بہت آسان ہے، زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا. تمہیں صرف بستر پہ لے جانا پڑے گا. ارحام نے اس کا دوپٹہ تن سے جدا کرتے دور اچھال دیا تھا. حور کے خوف میں اضافہ ہوا. وہ دوبارہ ان تکلیف دہ لمحات سے نہیں گزرنا چاہتی تھی. ارحام کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس نے یہی سمجھا تھا. وہ دوبارہ سے سزا کے نام پر اس کے جسم کو بے دردی سے روندے گا. ارحام اس کی ساکت آنکھوں میں ٹھہرے خوف کی بابت لمحوں میں جان چکا تھا. اتنی تو شفاف آنکھیں تھیں. ارحام مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچے اس کی گیلی پشت پر اپنے بے باک ہاتھوں کا لمس چھوڑ گیا. حور بے بسی سے سسک کر رہ گئی. اس کا ہاتھ نہیں رکا تھا. وہ اس کی بے بسی سے ہیز اٹھاتے اسے اچھی طرح باور کروا رہا تھا. اس کے جسم و جان کا وہ مالک ہے. اس کے ہاتھ اچھی طرح اس کے جسم کے ہر حصے کو محسوس کر رہے تھے. حور اس کے سینے کے ساتھ لگی بے آواز رو رہی تھی. اس کے ہاتھوں کی سختی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو اس پر اچھی طرح اپنا حق جتا رہے تھے. اس کی بدن کی لرزاہٹ محسوس کرتے ارحام کے غصے میں اضافہ ہوا. بند کرو یہ معصومیت کے ڈرامے. تمہیں مجھ سے بہت خوف آتا ہے. ارحام اسے اپنے سینے میں بری طرح بھینچے اس کے کان میں پھنکارا. اس کی کان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تقریباً نوچ کر اس کے کانوں سے ٹاپس اتار کر دور پھینکے تھے. حور نے درد سے سسکاری بھرتے ارحام کی کمر پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا. ارحام کی بے دردی سے ٹاپس نوچ کر اتارنے پر کانوں میں شدید درد اٹھا تھا. ارحام نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے الگ کیا. تم اب کالج گرل نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو ہو. یہاں کے طور طریقے اپناؤ. ارحام نے جیولری باکس سے بہت ہیوی گولڈ کا چوکر نکال کر حور کے گلے میں وہ چوکر پہنایا. حور کی بیگ سے وہ ڈوری کھینچتے ہوئے اس کا چوکر گلے میں ایڈجسٹ کیا. حور ارحام کے شرٹ لیس سینے کے ساتھ لگی سرخ پڑتے اپنا نچلا زخمی ہونٹ بھی دردی سے کاٹ رہی تھی. ارحام کی دھڑکنیں تک اسے اپنے سینے میں بجتے محسوس ہو رہی تھی. اس کی مہک تو ویسے ہی اس کے جسم میں رچ کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی.
اس کے بدن پر وہ اپنا ہر حق جتاتے، اس کی بدن کی گہرائیوں میں اترتے اپنا حق اچھی طرح جتا چکا تھا۔ اس کی بدن کی مہک اس کے وجود کا حصہ تو بننی ہی تھی، مقابل کی قربت اور لمس اسے آگ کے مانند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت اس کی پناہوں اور گرم سانسوں کی تپش کے حصار میں اپنے لبوں پر ہی ظلم ڈھا سکتی تھی، وہ جو بے رحمی سے ڈھا رہی تھی۔ ارحام نے اسے اپنا نچلا لب کاٹتے دیکھ کر انگلی سے اس کا نچلا لب چھڑوایا۔ میری جان، تمہیں بہت شوق ہے اپنے زخمی ہونٹ کو زخمی کرنے کا، تمہیں مہمانوں کے جانے کے بعد یہ شوق تمہارا اچھی طرح پورا کر دوں گا۔ ارحام کی بات پر ہور نے فخر رنگت کے ساتھ سر نفی میں ہلاتے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ ہور کے اس طرح کے معصومیت بھرے ایکٹ پر وہ اپنے لب بھینج گیا تھا۔ اتنی مکاری اور صفاقی دکھانے کے باوجود وہ کہیں سے بھی صفاق اور مکار نہیں لگتی تھی۔ ہور کے بے تحاشا حسن سے زیادہ ہور کی معصومیت ارحام خانزادہ کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگتی تھی۔ ارحام اس کے حسین نکوش کو غصے سے دیکھے تے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ آئندہ میں تمہیں تمہارے ہونٹوں کے ساتھ یہ کرتے نہ دیکھوں، ارحام نے سختی سے تنبیہ کی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ہور کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اس لڑکی پر اپنا مکمل حق سمجھنے لگا تھا۔ ہور نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحام نے جیولری باکس سے گل کے سب سے ہیوی گولڈ کے جھمکے نکال کر ہور کے کانوں میں پہنائے تو ہور نے درد سے سسکاری بھری تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کے چہرے کو نرمی سے ٹھوری سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ وہ گولڈ جیولری میں کندن کی طرح دمک اٹھی تھی۔ ارحام کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے نرم ہوا تھا۔ کبھی معصومیت، کبھی اپنے حسن سے اسے زیر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ارحام نے اپنی سرد سرخ آنکھیں اس پر گاڑی، گلے میں چوکر، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے۔ اتنی سے ہی تیاری نے اس کا روپ دو آتشا کر دیا تھا۔ ماں، مجھے عادت نہیں ہے، اتنی ہیوی جیولری کی عادت نہیں ہے، مجھے گولڈ سوٹ نہیں کرتا۔ ہور اپنے کان پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اس کے کان ہیوی جھمکوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے، مگر وہ ارحام کے ڈر سے اتار نہیں رہی تھی۔ اچھا، گولڈ کی عادت نہیں ہے تو کیا ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے؟ ارحام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے استہزائیہ مسکراتا۔ ہاں، ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے، ہور نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے۔ ارحام کا ہر طنز اسے بہت تکلیف دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ شکوہ کرنا ہو جاتا۔ وہی ڈائمنڈ جو تمہارے چاہنے والے دیتے تھے۔ ارحام کی بات میں ہور نے زخمی انداز میں ہچکی لیتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو میری جان، یہ ایٹیٹیوڈ تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ ساری عمر تمہارے باپ نے تمہیں جھوٹا کھلا کر پالا ہے، جھوٹن کھانے والی لڑکی کو یہ نخرہ سوٹ نہیں کرتا۔ ارحام کے زہریلے لہجے پر ہور نے ارحام کو ایک نظر دیکھا جو شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہور نے اس کی نگاہوں کی تپش سے سہمتے ہوئے نظریں جھکائی۔ وہ خاموشی سے ارحام کی گود سے اٹھتی ڈریسنگ مرر کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے زخمی انگوٹھے پر لپٹی پٹی کو دیکھا جو گیلے ہونے کے باعث تقریباً کھل چکی تھی۔ ہور نے وہ پٹی بے دردی سے کھینچ کر اتاری تھی۔ بے رحم صفاق انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر خود پر تو اختیار تھا، خود کو تو تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ ارحام اس کی حرکات بغور دیکھ رہا تھا۔ اپنے زخمی انگوٹھے کو دیکھ کر وہ بری طرح تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، جن میں سے پھر سے خون رسنا شروع ہو جا۔ ارحام لب بھینچے غصے سے بیٹھ سے اٹھا۔ اسے اس لڑکی کا ہر انداز مشتعل کر دیتا تھا۔ اس کے زخمی انگوٹھے سے نکلا خون اس کے ڈریس کو بھی داغدار کر رہا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ کے ڈرار سے بینڈیج نکال کر اس کا ہاتھ تھاما تو ہور نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ میں کر لوں گی، رہنے دیں آپ، ہور نے شبنمی لہجے میں کہتے ہوئے ارحام سے بینڈیج لینا چاہی۔ ارحام نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا۔ یہ نخرے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے تمہارے درد کی پرواہ ہے۔ باہر مہمان ہے، اس لیے تمہارا ایٹیٹیوڈ معاف کر رہا ہوں، ورنہ بستر پر لے جا کر تمہیں تمہاری اوقات اچھے سے بتاتا۔ ارحام نے صفاقی سے کہتے بے دردی سے اس کے انگوٹھے پر پٹی کی۔ کاش یہ زخم میرا ناسور بن کر میری جان لے لے، ہور نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اتنے درد اور تکلیف میں بھی مقابل کا حکم اس کے لیے معنی رکھتا تھا۔ ناسور تو بنے گا تمہارا پورا وجود، جب قطرہ قطرہ میں تمہیں درد دوں گا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ہور نے ہچکی لیتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ اب یہ ہچکیاں بند کرو، اچھا سا میک اپ کرو، ان آنکھوں میں کاجل لگاؤ۔ رو رو کر تم نے خوبصورت آنکھوں کا حشر بگاڑ دیا ہے، مہمانوں کے سامنے تمہاری آنکھوں سے مزید آنسو نہ بہے، ان لبوں پر صرف مسکراہٹ ہو۔ ارحام نے اس کی ٹھوری نرمی سے تھامتے سرد لہجے میں حکم دیا، اور اس کی آنکھوں کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ارحام کا ڈر، خوف اس کی انگ انگ میں سماتے اس کا ہر حکم پر ماننے پر مجبور کرتا تھا۔ گڈ، میک اپ کرو، مجھے ہمیشہ تمہارے ہونٹوں سے صرف جی کا لفظ سننا ہے، باقی جتنے لفظ تمہارے اس منہ سے نکلیں گے تمہاری مشکلات اتنی ہی بڑھیں گی۔ ارحام کہتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھتے اس پر بیٹھ کر ہور کو دیکھنے لگا جو باقاعدہ کانپتے ہوئے
बुरी तरह सिसकारियाँ भर रही थी। हूर ने कांपते हाथों से लिपस्टिक उठाकर लबों पर लगाना शुरू की। बंद करो ये सिसकियाँ, अरहाम सर्द अंदाज में धाड़ा। पिछले 1.5 घंटे से ये सिसकियाँ सुन रहा था। उससे अब नागवार गुजरने लगा था ये साउंड। हूर की खौफ से सिसकियाँ थम चुकी थी। अरहाम सोफे की पुश्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गया था। जानता था मुकाबिल अपना सांस तक रोक देगी, मगर सिसकियाँ नहीं भरेगी। और सोफे की पुश्त से टेक लगाए अपना हाथ का मुक्का बनाए हल्का हल्का अपने होंठों पर मार रहा था। हूर ने ड्रॉर से काजल निकालकर अपनी आंखों में अच्छी तरह लगाया। मैं अब जाऊँ? हूर ने अरहाम को देखते फिर से इजाज़त चाही। जाओ, मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। अगर मोरे या फिर किसी को भी तुमसे शिकायत हुई, वादा है तुमसे आज की रात तुम्हारी आखिरी होगी। अरहाम ने आंखें खोल दी। सोफे से टेक लगाए उसे ऊपर से नीचे घूरते सर्द नज़रों से तंबीह की थी। हूर अपनी भीगी आंखें बेदर्दी से रगड़ते एक कमरे से बाहर निकल गई थी। हूर के जाने के बाद अरहाम ने सिगरेट से लगाकर लबों से लगाया। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। आज की एपिसोड ख़त्म होती है और आज मैंने 50 मिनट की लगातार रिकॉर्डिंग की है। मैंने इसको बीच में बंद नहीं किया था, मुझे लगता था कि मेरी पिछली रिकॉर्डिंग भी मतलब वेस्ट हो जाएगी।